اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دوسرے رکوع سے یہاں واقعہ شروع ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کا، اور یہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان فی یوسف، یقیناً بلا شبہ یوسف علیہ السلام میں اور اس کے بھائیوں میں بہت سی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ سوال کرنے والے کون ہیں؟ یا تو صحابہ کرام ہیں، یا اس کا معنی یہ ہے کہ یہودی اور قریش کا کوئی معاملہ تھا، یا اس کا معنی یہ ہے عربی کا ایک سٹائل ہے کہ سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں کہہ کر لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے، کس طرح کہ لوگ بات غور سے سنیں، لوگ بات غور سے سنیں، اس لیے کہتا ہے کہ عربی میں کہتے ہیں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ ہو جائے۔ تو اس میں کیا کیا نشانیاں ہیں؟ بہت سی نشانیاں ہیں اس صورت میں۔ اس میں بھائیوں کا حسد، ان کی نفرت، بدگمانی، لوگوں کے حالات، آزاد کو غلام بنانا، اسی طرح پھر وہاں شیاطین کا بہکانا، ان کے قوانین، اپنوں کا ظلم، پیاروں کی زیادتی، اور پھر اپنوں کا ظلم اور پیاروں سے جدائی، پھر بے وطنی، غلامی کے صدمے، پھر حسن کی آزمائشیں، پھر عزیز مصر کی طرف سے آزمائش، اور پھر یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی، پھر قید کی آزمائشیں، اللہ کے انعامات، حاسدوں کا حسد اور بغض اور نفرت۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یوسف علیہ السلام کو کمال حکمت، دانائی اور سمجھ اور حسن عمل اور تقوی اور صبر عطا فرمایا۔ پھر جیل کی سختیاں، قید کی سختیاں، مصیبتیں، اس کے بعد پھر یہاں سے نکل کر اللہ نے آسانیاں عطا فرمائیں کہ ان کو مطلب بادشاہوں کے قریب کر دیا، پھر ان کو وسیع اختیار عطا فرما دیے۔ اس کے باوجود بھی پھر بھائیوں کی بے بسی اور ان کا پھر صدقہ لینے کے لیے مجبور ہو جانا، پھر یوسف علیہ السلام کا ہر زیادتی کرنے والے کے ساتھ انتقام کے بدلے ان کو اچھا اخلاق پیش کرنا اور ان کو حسن سلوک کرنا، ان کو معاف کر دینا۔ اور پھر ان کی جو سوال کرنے والوں کے لیے یہ نشانی ہے کہ وہ سارے چاند اور سورج اور 11 ستارے سجدہ کرنے والے ہیں، یہ بھی اس میں نشانی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اتنے اختیار کے باوجود، اتنی بڑی حکومت کے باوجود یوسف علیہ السلام کا یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے صالحین کے ساتھ مجھے اٹھائے، مجھے ملائے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ آگے پھر ان کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، جب بھائیوں نے کہا، لیوسف، یقیناً یوسف، واخوہ، اور اس کا بھائی، جس کا چھوٹا بھائی ہے، اس کا نام ہمیں معلوم نہیں، ویسے معروف ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ذکر نہیں کیا ہے۔ احب الی ابینا، زیادہ محبوب ہے ہمارے باپ کو، منا، ہم سے، ونحن عصبۃ، حالانکہ ہم مضبوط جماعت ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم ہر جگہ پر کام آنے والے ہیں۔ یہ اور اس کا بھائی، یہ جو دوسری والدہ سے ہے، دوسری ماں سے ہے، یہ ان کو زیادہ محبوب ہے، جب کہ ہم ایک مضبوط اور طاقتور جماعت ہیں، ہر مشکل میں ہم کام آنے والے ہیں۔ ان ابانا، بشک ہمارا باپ، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے۔ یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہے، یا مطلب وہ نبی نہیں ہے، وہ دین سے ہٹا ہوا ہے، اس کا معنی یہ نہیں، وہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا باپ غلطی پر ہے۔ ضلال کا معنی غلطی بھی ہوتا ہے۔ یہ ان کے اعتبار سے غلطی تھی کہ ان کہتے تھے کہ ہمارا باپ ہم سے محبت نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا، یہ ان کا ذہن تھا، جبکہ ایسا نہیں۔ اب اس کا کچھ معنی علماء جب پھر بیان کرتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں دیکھو، اولاد کے درمیان انصاف کرنا چاہیے، یعقوب علیہ السلام انصاف نہیں کر رہے تھے، یہ تو نبوت پر الزام ہے، ایسا نہیں ہے، نبی ایسے نہیں ہوتے۔ اس کا معنی یہ ہے یہ جو دلی رغبت ہے، یہ وہ ہے، قلبی میلان ہے۔ وہ ایسے ہوتا ہے کہ ہر بچہ، اب یہ جو یوسف علیہ السلام کے باقی بھائی ہیں، جوان ہیں، یہ بھی اس دور میں، اس اپنی عمر میں اپنے باپ کی محبت سمیٹ چکے تھے۔ اس دور میں، اس عمر میں باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے اس بچے سے جو چھوٹا ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ جیسے جیسے بڑھتا رہتا ہے، اس کی محبت کم ہوتی رہتی ہے۔ تو گویا کہ یہ بطور اس عمر کے حساب سے تھا، نہ کہ ان کے درمیان وہ فرق نہیں ڈالتے تھے۔ لوگوں کی باتیں ایسے غلط ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اولاد کے درمیان فرق کرتے تھے، اور باپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا موقف درست نہیں ہے۔ جیسے کسی نے کسی سے پوچھا، آپ کو کون سا بیٹا سب سے پیارا ہے؟ وہ کہتے ہیں بیٹا مجھے سب سے چھوٹا پیارا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے۔ اسی طرح مجھے وہ بیٹا پیارا ہے جو بیمار ہے، جب تک کہ وہ مجھے صحت مند نہ ہو جائے۔
یعنی جو بیمار ہے مجھے اس پر زیادہ ترس آتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، اور وہ بیٹا جو غائب ہے جب تک کہ وہ سامنے نہ آ جائے، یعنی جو بیٹا غائب ہے باہر کے ملک گیا ہوا ہے جب تک سامنے نہ آئے مجھے اس کی طرف دلی رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے اس میں۔ تو انہوں نے کہا ہمارا باپ یعنی واضح غلطی پر ہے، یہ ان کا موقف تھا، یہ موقف درست نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، او اطرحوہ ارضا، یہ ایسی جگہ پھینک دو یا اس کو پھینک دو کسی زمین میں، کسی دور دراز زمین میں پھینک دو، پھر کیا ہوگا، یخلو لکم، اکیلا ہو جائے گا تمہارے لیے، وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ، تمہارے باپ کا چہرہ تمہاری طرف اکیلا ہو جائے گا، اس کا چہرہ، اس کی نظر پھر تمہاری طرف رہا کرے گی، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم ہو جاؤ گے یا ہو جانا اس کے بعد نیک بندے بن جانا، نیک قوم بن جانا، اچھے بندے بن جانا۔ باپ قتل کر دو، باپ کو، اپنے بھائی کو، یا اس کو دور دراز علاقے میں پھینک دو، بعد میں تم نیک بن جانا، بعد میں تم آپس میں محبت کرنے لگ جانا، باپ کے سامنے بھی نیک بن جانا، تاکہ تمہارا باپ تم پر اعتبار کرنے لگے، اور پھر تمہارے باپ تم سے محبت کرنے لگے، وہ بات بھول جائے کہ یوسف کو پھینک دیا گیا یا قتل کر دیا گیا، اس کو بھول جائے گا۔ قال قائل منہم، ایک نے کہا کہنے والے نے ان میں سے، جو ذرا یعنی تھوڑا سا نرم دل تھا باقیوں بھائیوں میں سے، اس نے کہا کہ ایسا نہ کرو، قتل نہ کرو، یہ کتنا بڑا کام ہے۔ انہوں نے پھر نام لے کر کہا، انہوں نے کہا لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرو یوسف علیہ السلام کو، یوسف کو قتل نہ کرو علیہ السلام، ہم خود کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے، ورنہ وہ تو کہہ رہے تھے یوسف کو قتل نہ کرو، والقوہ، اور اس کو پھینک دو، فی غیابۃ الجب، ایک اندھے کنویں میں اس کو پھینک دو، یلتقطہ بعض السیارۃ، اٹھا کر لے جائے گا اس کو کوئی سیارہ، کوئی قافلہ، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو، کوئی راہ چلتا قافلہ ان کو اٹھا کر لے جائے گا، اگر تم نے ایسے کرنا تو ایسے کر لو۔ یہ آپس میں انہوں نے بات طے کر لی۔ قالوا، انہوں نے کہا یا ابانا، ہمارے باپ، ابا جی، ما لک، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے پیار سے کہا تاکہ وہ باپ متوجہ ہو جائے، پھر کہا، اعتراض کیا کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ لا تامنا علی یوسف، تم نہیں اعتبار کرتے ہمارا، لا تامنا، نہیں تم بے خوف ہوتے ہم سے، علی یوسف کے معاملہ پر، اب یوسف کے معاملے میں ہم سے بے خوف نہیں ہوتے، آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم البتہ یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں، ہم خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ اِنَّا، بے شک ہم، لَنَاصِحُونَ، لام کا معنی بھی یقیناً ہم اس کی خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے، اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے بعض دفعہ پہلے بھی یہ سوال کیے تھے کہ ہم اس کو ساتھ لے جانے والے ہیں، ہمارے ساتھ یہ کھیلے گا، ہمارے ساتھ یہ رہے گا، لیکن باپ اعتبار نہیں کرتا تھا، گویا کہ ان کو کچھ عادتوں کا یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، ان کا ذہن کیا ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ انہوں نے کہا ارسلہ معنا، اس کو بھیج دو، میں نے اس کو معنا، ہمارے ساتھ، غدیں، کل، یرتع، وہ کھائے پیے، و یلعب، اور کھیلے کودے، کھائے پیے، ہمارے ساتھ بھیج دو، کبھی یہ گھر سے باہر نہیں گیا، ہمارے ساتھ جائے گا، جنگل میں چرے گا، جنگل میں بھاگے گا، کھیلے گا، کودے گا، اور کچھ کھا پی لے گا وہاں سے کوئی چیزیں، ہمارے ساتھ بھیج دو۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا انی، بے شک، لیحزننی، مجھے غم میں ڈالتی ہے، البتہ لام کا معنی یقیناً، غم میں ڈالتی ہے مجھے، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے جاؤ، ذهب کا معنی ہوتا ہے جانا، ساتھ بھی آ گیا تو لے جانا، تم اس کو لے جاؤ، مجھے مطلب جدائی اس کے مجھے غم میں ڈالتی ہے، میں اس کو جدا نہیں کرتا، ایک تو مجھے یہ بات غم میں ڈالتی ہے، اور دوسری وَأَخَافُ، اور میں ڈرتا ہوں، ان یأکلہ الذئب، کہ اس کو کوئی بیڑیا کھا جائے، بیڑیا کھا جانے سے بھی میں ڈرتا ہوں، کہیں اس کو کوئی بیڑیا نہ کھا جائے۔ دو باتیں ہو گئی، ڈر ہے بیڑیا کھانے کا، اور جدائی کا بھی مجھے غم ہوتا ہے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اس حال میں کہ تم اس سے غفلت برتنے والے ہو، تم کہیں غفلت کرو گے، غفلت کرتے ہو، غفلت کرنے والے ہو، بے خبر ہو، بیڑیا کھا جائے گا، مجھے اس کا بڑا پریشانی اور غم ہے اور ڈر ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا لئن أَكَلَهُ الذئب، واقعی، لام کا معنی یقیناً یا واقعی اگر اس کو کوئی بیڑیا کھا جائے، لئن أَكَلَهُ الذئب، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں،
انا اذا لخاسرون، بے شک ہم تب تو گھاٹا پانے والے ہیں، اگر ہمارے جوان ہوتے ہوئے، ہمارے قد کاٹھ اور طاقتور ہوتے ہوئے، مضبوط جماعت ہوتے ہوئے بھیڑیا اگر اس کو کھا جائے تب تو ہم بڑا خسارہ اور گھاٹا پانے والے ہیں۔ جب بھیڑیے کا ذکر کیا نا تو ان کے ذہن میں بھی بھیڑیوں کی پھر چال آ گئی۔ ان کے ذہن میں کوئی چال نہیں تھی کہ ہم اس کو کیسے کریں گے، کیسے ماریں گے، کیسا کریں گے، پھینکیں گے، کیا کریں گے۔ جب انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیا کھا جائے گا تو ان کے ذہن میں پھر بھیڑیا کا خیال ہے کہ ہاں ہم یہ بہانہ اور عذر پھر ہم تراشیں گے اور عذر بنائیں گے۔ فلما ذهبوا به، پس جب وہ لے گئے اس کو، واجمعوا، اور انہوں نے طے کر لیا، ان یجعلوہ، کہ وہ اس کو ڈال دیں، فی غیابت الجب، اندھے کنویں میں، ایسا کنواں جو پانی کا بھرا ہوا ہو یا دور دراز علاقے میں ہو، ہم اس کو اس میں پھینک دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کر دی، الیہ، اس کی طرف، ہم نے یوسف کی طرف یہاں وحی کی۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، لاتو لام کا معنی یقیناً، تا کا معنی تم، نبی کا معنی خبر دے گا، نون کا معنی ہوتا ہے لفظ کے آخر میں نون پر شد ہو، اس معنی ہوتا ہے ضرور، یقیناً تم ضرور ان کو خبر دو گے، بیامرہم ھذا، ان کے اس کام کی، ھذا کا معنی اس، بیامرہم ان کے اس کام کی تم ان کو ضرور خبر دو گے، ہم نے وحی کر دی اس وقت یوسف علیہ السلام کو۔ وہم لا یشعرون، اور وہ اس حال میں، اور وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے، واو کا معنی ہوتا ہے حالیہ، واو حالانکہ، اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا، ان کو یہ خیال بھی نہیں ہوگا، تب آپ ان کو ان کی خبر دیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا۔ یہ معاملہ ہو گیا۔ اللہ نے آگے ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان بھائیوں نے کیا کیا، مارا پیٹا، کیا کیا، اللہ نے اس کا واقعہ یہاں بیان نہیں کیا، بندہ خود سمجھ سکتا ہے کہ جو قتل کرنے آئے تھے وہ انہوں نے کیا ہوگا۔ وجاؤ، اور وہ آئے، اباہم، اپنے باپ کے پاس، عشاءً، رات کو، یبکون، روتے ہوئے، اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ اب وہ رات کو کیوں آئے؟ کیونکہ اگر بندہ دن کو کسی کے پاس جائے تو ان کے چہرے کے تاثرات، ان کی بات کی طریقہ کار سمجھ آتی ہے کہ یہ چہرے سے جھوٹے لگ رہے ہیں، اس لیے رات کو ان کو ہمت نہیں پڑی، دن کو ہمت نہیں ہوئی آمنے سامنے آنے کی، اس لیے رات کو وہ آئے۔ دن کو جو سامنے آئے نا ان کا چہرہ بندہ پڑھ لیتا ہے کہ چہرے کے تاثرات کیسے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، بات کرنے کا انداز کیسا ہے، کہ یہ ملمہ سازی کر رہے ہیں یا اصل بات کر رہے ہیں۔ رات کو اندھیرے میں آئے، روتے ہوئے آئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا، بے شک ہم گئے، نستبق، بے شک ہم گئے دوڑ میں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے چلے گئے، یعنی ہم مقابلہ بازی کرنے لگے دوڑ میں، ہم چلے گئے دوڑ میں، آگے یعنی آگے نکلنے کے لیے ہم گئے، ہم مقابلہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ وترکنا، اور ہم نے چھوڑ دیا، یوسف کو، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، پس اس کو کھا گیا بھیڑیا۔ آقا جھوٹ بھی بول دیا اور ساتھ ہی چڑھائی بھی کر دی اور کہا آپ ہم پر پہلے بدگمانی کرتے ہیں، ما انت بمؤمن لنا، اور نہیں آپ یقین کرنے والے ہمارا، آپ پہلے بھی ہمارا یقین نہیں کرتے، ہمارا آپ یقین نہیں کرنے والے ہیں۔ ولو کنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہی ہوں، اگرچہ ہم سچے ہی ہیں، خواہ ہم سچے ہوں تمہارا یقین نہیں کرتے، آج واقعی سچ ہو گیا، ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، آپ ہم پر یقین نہیں کرتے۔ وجاؤ، اور وہ لے آئے، علی قمیصہ، اس کی قمیص پر، اور وہ لے آئے اس کی قمیص پر، بدم کذب، ایک جھوٹا خون وہ لگا کر لے آئے۔ انہوں نے مطلب وہ جھوٹا خون کیسا کیا، کوئی جانور ذبح کیا، کوئی شکار کیا تو اس کا خون قمیص پر لے آئے۔ اب قمیص کے بارے میں پھر یہ ذکر نہیں ہے کہ قمیص پھاڑا ہوا تھا یا نہیں پھاڑا تھا، ویسے بھی ان کی یہ ساری ان کی چال کے لیے پہلے ہی بڑی نشانیاں ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ ایسے ہی فضول بات کر رہے ہیں۔ قال، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ مزین کیا ہے، خوبصورت کیا ہے تمہارے لیے، تمہاری جانوں نے، تمہارے دلوں نے، تمہاری سوچ نے، تمہارے دلوں نے یہ کام مزین کیا ہے تمہارے لیے، تمہارے دلوں نے، تمہاری جان نے ایسے سوچا، تمہارے دماغ نے کہ ایسا کام کر دو، ایسا کام کر دو۔ یہاں وہ سمجھ گئے یعقوب علیہ السلام کہ انہوں نے کچھ کیا ہے، پہلے ہی ایسے کرنے والے ہیں، تنگ کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری جانوں نے، تمہارے دلوں نے اس کام کو خوبصورت بنایا ہے۔ کیوں بھلا؟ وہ اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام نے آپ نے ان کو کہا تھا
کہ اللہ آپ کو سکھائے گا کہ خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور باتوں کی اصل حقیقت آپ کو بیان کرے گا اور اپنی نعمت کو مکمل کرے گا۔ نعمت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کرنے والا تھا۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ آپ باتوں کی حقیقت کو سمجھیں گے اور آپ تعبیر جاننے والے ہوں گے۔ یہ باتیں یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے خواب کے بعد کی تھی، لہٰذا ان کو اعتبار تھا، یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، تو یہ انہوں نے ایسے کیا بات کر دی۔ اب وہ جدائی میں اتنے پریشان ہیں۔ فصبر جمیل، تو وہ کہتے ہیں کہ صبر ہی اچھا ہے، میرا کام ہے اچھا صبر۔ فصبر جمیل، تو اس کا اگر ہم معنی کریں تو معنی ہوتا ہے اصبر صبرا جمیلا، میں اچھا صبر کرتا ہوں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو، جو تم بیان کرتے ہو اللہ سے ہی، جو تم بیان کرتے ہو اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ تو یہاں بات مکمل ہو گئی، اور دوسری طرف یہ گھر میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ بیان کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، انہوں نے بھیجا اپنے پانی لانے والے کو، آگے بھیجا، فادلا دلوا، اس نے لٹکایا، دلوہ اپنا ڈول، اس نے اپنا ڈول لٹکایا۔ جب لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کر اوپر چڑھائے، ساتھ ہی جب اس نے کھینچا تو اوپر آ گئے۔ قال، جب واپس آئے تو اس نے کہا یا بشرا، خوشخبری ہو، ھذا غلام، یہ بچہ ہے، یہ لڑکا مجھے ملا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور ان قافلہ والوں نے اس کو چھپا لیا سامان تجارت سمجھ کر۔ کیوں چھپا لیا؟ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہاں کوئی آ جائے، وہ پھر کہہ دے ہمارا لڑکا ہے اور وہ اس کو چھین کر لے جائے، اور پھر یہ سمجھیں گے کہ تم نے ایک آزاد بندے کا غلام بنا لیا ہے۔ اور انہوں نے اس کو، حتیٰ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی قافلہ آئے تو یوسف علیہ السلام ان سے باتیں کر لیں، ان کو بیان کریں کہ یہ مسئلہ ہے، مجھے بھائیوں نے پھینکا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے اس یوسف علیہ السلام کو سامان سمجھ کر چھپا لیا۔ واللہ، اللہ تعالیٰ علیم بما یعملون، کرنے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، بما یعملون، جو وہ کرتے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ وشروہ، اور انہوں نے بیچ دیا اس کو، بثمن بخس، تھوڑی قیمت میں، بخس میں نے تھوڑی، ثمن کا معنی قیمت، تھوڑی قیمت میں اس کو بیچ دیا اسی قافلے والوں نے۔ یہ مصر کہیں جا رہے تھے، وہاں جا کر انہوں نے بیچ دیا۔ دراہم معدودہ، چند گنے ہوئے درہموں کے بدلے۔ یہ ہے نا کہ وہ ان کو ایسا بیچا، پھر ان کا یعنی کوئی بڑھیا آئی وہ بھی خریدنے لگی، اور سونے کے باؤ پھر بکے، ایسے نہیں، بس انہوں نے کہا کہ جیسا بھی ہے اس کو نکالو، اس بچے کو فارغ کرو، اس کا جتنے ہمیں پیسے ملتے ہیں لے لیں بس۔ تو تھوڑے سے پیسوں میں اس کو انہوں نے بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ کانو کا معنی تھے، اس میں من الزاہدین، رغبت کرنے والوں میں سے نہ تھے، اور وہ تھے اس سے بے رغبت ہونے والوں میں سے۔ وہ اس میں کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے، کیا اس کو سنبھالنا ہے، پھر ہماری یعنی یہ بات پھیل جائے گی اور یہ یوسف خود بیان کر دے گا میں غلام نہیں ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، مجھے چھوڑ آؤ، تو یہ ان کو پیسے نہیں ملیں گے۔ انہوں نے تھوڑے سے پیسے ان کو آگے بیچ دیا کہ آگے جانے اور وہ جانے، یوسف جانے اور آگے جن کو بیچا ہے وہ جانے۔